نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تقنات ہوگی داستانوں میں۔ محترم حضرات، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا۔ آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ۔ 15 اگست 1947 کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کی پیغام لائی تھی۔ یہ صبح وہی صبح ہے جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا۔ 15 اگست ہماری تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے، ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی، اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر اسلاف توپوں اور ٹینکوں کا نشانہ بنے، لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتیں اور تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے، ہمارے اکابر اسلاف کی قربانیوں کو بھولنا چاہتی ہے اور بار بار مسلمانوں کی وفاداری کا ثبوت مانگ رہی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں اشفاق اللہ خان یاد نہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار، مولانا مظہر الحق جیسے بہادروں کو بھول گئے ہیں؟ سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ جیسے ہزاروں ہی جوانوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون دے کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ جب گلسیتا کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلسیتا کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرات گرامین، آزادی کے بعد کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی میں کل 299 اراکین شامل تھے اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس کمیٹی کے صدر منتخب کیے گئے۔ اس دستور سجا کمیٹی نے 26 نومبر 1949 کو ہمارے اس دستور کو بنا کر تیار کر دیے، لیکن اسے 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 15 اگست کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریت مناتے ہیں اور جات پات بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنما کا کردہ آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات سے اعتراف کرتے ہیں آپسی اتحادی اتفاق کو دیکھا کہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ دل سے نہ نکلے گی مر کے بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بے خوشبو وفا آئے گی۔ اس چند شبدوں کے ساتھ اپنے بانی کو ویرام دیتا ہوں۔ جے